السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے سب کا؟ ٹھیک ہے؟ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین حال میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں آپ لوگوں کو رکھیں اور آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، آمین۔ ہم نے یہ چھوٹا سا سلسلہ شروع کیا ہے قرآن کو سیکھنے کا شوق پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک ہی کتاب بھیجی ہے جو ہم اس سے بھی غفلت ہم نے برتی ہوئی۔ ہم دنیا کی زندگی میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ جو صرف ایک کتاب ہمارے پاس اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجی ہے، ہم اس کو بھول گئے ہیں اور ہم ہزاروں کتابوں، ہزاروں چیزوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ حتیٰ کہ جو ہمارے مقصد زندگی ہے ہم اس کو بھول جائیں تو پھر ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن پڑھنے کے بہت سے فضائل ہیں، اس کے ساتھ جڑنے کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ یہ ایسا نفع مند بخش جو ہے یا نفع بخش سودا ہے یا یہ بزنس ہے کہ یہ کسی بھی حال میں آپ کو خسارے میں لے کے نہیں جائے گا، یہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اسی سلسلے میں آپ کو آج ایک چھوٹی سی حدیث بیان کرتی ہوں کہ ہم نے یہ سلسلہ کیوں شروع کیا ہے یا اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے قرآن کو پڑھنے کا۔ کیونکہ جب بھی ہم کوئی چیز خریدتے ہیں یا لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو جب خاص طور پہ جب عورتیں ہیں تو ہم کریم وہ خریدتے ہیں جو ہمیں فائدہ دے، کہ ہمارا رنگ گورا کرے یا ہمارے چہرے سے جو داغ دبے ہیں وہ دور کرے۔ یعنی ہم سب سے پہلے جو بھی چیز لینے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے، یہ ہمیں کیا نفع بخش یا نفع دے گی۔ تو قرآن کو پڑھنے کا بھی کیا فائدہ ہوگا، ہمیں یہ کہاں تک جو ہے ہمیں نفع دے گی۔ تو اس سلسلے میں میں چھوٹی سی احادیث آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑ لو، کیونکہ قرآن عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے، اور رحمان کی طرف نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات میں یہ آیات فرمائی ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے لوگوں کے دلوں کو کھول دے گی۔ چھوٹی سی بات یہاں پہ ہے کہ قرآن کو لازم پکڑو، کیونکہ قرآن عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے۔ دیکھیں، ہم نے قرآن کو چھوڑ کے اور ہر چیز کو علم کا سرچشمہ بنا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ قرآن کا علم سیکھنا شروع کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر علم کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو، کوئی بھی کام کر رہے ہو، بہت اچھی بات ہے، اس میں آپ ترقیاں کریں، محنت کریں، لیکن ساتھ اگر آپ قرآن کو لے کے چل رہے ہیں، اس کو بھی سیکھ رہے ہیں، چاہے ایک ورڈ، چاہے ایک آیات۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ عالم نہ بنیں، آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ صرف اتنا کریں کہ بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے آگے پہنچاؤ، چاہے ایک آیات ہی کیوں نہ ہو۔ تو ایک ورڈ سیکھتے بھی ہمیں انشاءاللہ یہ ہے فائدہ دے گی۔ اور قرآن عقل کی تیزی کا باعث یہ ہے۔ دیکھیں، میں آپ لوگوں کو ایک مثال دیتی ہوں کہ جو ہمارے قابل ترین بچے ہوتے ہیں، جو لائق ترین بچے ہوتے ہیں، ہم انہیں ڈاکٹر بناتے ہیں، کوئی انجینئر بناتا ہے، آج کل سافٹ ویئر کے اور پتہ نہیں کون سے کورسز ہم کرواتے ہیں، لیکن جو نالائق ترین بچہ ہوتا ہے جو کسی پاسے نہیں لگتا، تو پھر ہم اس سے کہتے ہیں کہ اسے قرآن کا حفظ بنا دیتے ہیں یا قرآن اسے مدرسے میں ڈال دیتے ہیں۔ دیکھیں، پھر اس قرآن کی برکت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ الحمدللہ وہ قرآن پڑھنا سیکھ بھی جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ حفظ بھی بن جاتا ہے، اس کی زندگی بھی سنور جاتی ہے۔ تو یہ قرآن کا یعنی معجزہ ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی قرآن جو ہے وہ
عقل کی تیزی کا باعث بنتا ہے۔ عربوں میں سب سے پہلے لوگ جو ہوتے تھے وہ قرآن کو حفظ، ابھی بھی بچوں کو حفظ کروا دیتے ہیں کہ آئندہ یہ ہر فیلڈ میں کامیاب رہے۔ حکمت کی روشنی یہ آپ کو یعنی موقع مناسبت پہ بولنے کے طریقے سکھاتا ہے، اور علم کا سرچشمہ، اس میں ہر طرح کے جو ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کا علم سکھائے گا، بات کرنے کا، فیصلے کرنے کا، کسی کو معاف کرنے کا، کسی کے ساتھ ڈیلنگ کرنے کا، لین دین کا، میاں بیوی میں آپس میں رشتے نبھانے کا، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے وہ سکھائے گا۔ آپ نے اپنے گھر میں کوئی مہمان آ گیا، اس کے ساتھ آپ نے ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، اس کے ساتھ یعنی وہ ہر طریقہ زندگی جو قدم قدم بلکہ لمحے لمحے آپ کو یہ گائیڈ کرے گا کہ قرآن گائیڈ کرے گا کہ آپ نے کیسے کیسے اپنے زندگیوں کے لمحوں کو گزارنا ہے اور انہیں ضائع نہیں کرنا۔ تو ہم بھی انشاءاللہ اسی طرح اس کو چاہے ایک قطرہ ہی سیکھیں تو ہم اس کو انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔